اچھا زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ آن کال آ گئی ہیں، ذرا پھر ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ زرتاج صاحبہ یہ بتائیے گا صورتحال اب کل ہوئی، آگے کے لیے آپ لوگوں کی حکمت عملی ایک تو لانگ مارچ کے حوالے سے اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ بہت شکریہ خان صاحب، تو آج انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے، اس کے بعد ہی جو یا خود یا پھر اسد عمر صاحب کے ذریعے جو وہ سٹیٹمنٹ دیں گے تو اسے اگلے لائے عمل کا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن فی الحال تو جو یہ قاتلانہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی، ماؤں کے اور بہنوں کے اور بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زیر سایہ لمبی زندگی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ورنہ ظاہری بات ہے قاتل نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی، وہ تو باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی۔ تو اس کے خلاف آج نماز جمعہ جو ہے 3 بجے کے قریب پورا پاکستان جو ہے وہ پروٹیسٹ کرے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں پل ڈاٹ پہ میں نے کال دی ہوئی ہے، میں خود لیڈ کروں گی۔ پرامن احتجاج ہے اور ہم تمام پاکستانی یہ جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ زندہ قومیں اپنے لیڈران کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک عجیب مذاق ہو رہا ہے، پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ عجیب خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کہ جو منہ کھولے اس کا منہ بند کر دیا جائے، جو حق کی آواز اٹھائے اس کو گولی مار دی جائے، جو حق کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے بات کرے اس چینل کو ہی بند کر دیا جائے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے، ملک کا مذاق بنا دیا گیا ہے پاکستان میں۔ پاکستان کی اس وقت دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا نمک، زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کا کام مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ جیسے ان کے ترجمان اور منسٹرز آ کے کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، اگر حیا نہیں آتی ہے، اگر آپ میں انسانی ہمدردی نہیں ہے، اور جو آپ لوگ اگر کوئی انسانی ہمدردی کے الفاظ نہیں بول سکتے تو ایٹ لیسٹ خود دن شرم کے مارے اپنا منہ بند کر لیں، کیونکہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ میں جو ہے نہ انسانیت ہے، نہ آپ میں کوئی ہمدردی ہے، نہ آپ میں کوئی لیڈرشپ کوالٹی ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے شرم حیا کے سارے آثار توڑ دیے ہیں۔ آپ بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک رٹی رٹائی طوطی کی طرح باتیں کرتے ہیں، نہ فیکٹس فائنڈنگ ہوئی ہے، نہ کوئی جے آر ٹی بنی، نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور ایک لڑکے کو بٹھا کے لگتا تو ہے کہ پری ریکارڈڈ ویڈیو ہے اور اس کے زبان میں لکمے دے دے کر اس سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اور وہ پی ٹی وی کے اوپر، اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر چلا کے انڈورسمنٹ اس کو اسٹیٹ چینل کے بعد جو ہے وہ منسٹرز کر رہے ہیں اسٹیٹ کے۔ کوئی شرم کی سارے مقام انہیں توڑ دیے، کچھ دن اپنا منہ بند کر لیں، کیونکہ جو کھرا نکلے گا اس امپورٹڈ حکومت کی طرف نکلے گا۔ اور جو خان صاحب نے 3 لوگوں کے بات کی ہے وہ تو استعفیٰ دینا، استعفیٰ کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہے، یہ بھی تو سوال ہو رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت آپ کی، پنجاب میں پولیس آپ کی، انتظامیہ آپ کی، تو پھر یہ سارا عمل بھی سب کچھ پنجاب میں، حملہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہوا، پولیس نے بھی پنجاب کی نے پکڑا، اور اگر وہ ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں 1 2 3 وہ تمام کی تمام پنجاب پولیس سے ہو رہی ہیں، تو پھر یہاں پر ذمہ داری آپ کے وزیر داخلہ ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں، ان کی بھی پھر اسی طرح سے ہونے گی؟ دیکھیے آپ اتنے دنوں سے جو ہے آپ کا بول چینل تمام سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہے، حقیقی کا سفر جب سے شروع ہوا ہے آپ لوگ ایک وہ دکھاتے ہیں، فوٹیج دکھاتے ہیں، جب لاکھوں لوگ خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں تو پھر کھلبلی آپ کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اس امپورٹڈ جتھے کو جو ہے اس امپورٹڈ حکومت کو ابال اٹھتا ہے۔ پورے اسلام آباد انہوں نے کنٹینر کے اندر جو ہے وہ بدل دیا ہے، انہوں نے ریڈ زون کو ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ بار بار رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کرتے، یہ تو بات کی بات ہے نا، جب انویسٹیگیشن ہوگی ہوا تو پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہے نا، یہ تو آئی اواش ہے، یہ تو ڈائگریس کیا جا رہا ہے ویڈیو کے ذریعے، بیانات کے ذریعے۔ اصل قاتل اور اصل پلانر، اصل ایکٹر تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑی بھونڈی حرکتیں، بڑی بیوقوفانہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اس سے مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پنجاب سے نکل رہی ہے تو یہ بھونڈی حرکتیں کر کون رہا ہے زرتاج صاحبہ؟ سمیہ آپ کے سامنے ہے، سمیہ مدثر آپ لوگوں کے سامنے، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لیں، وہ بار بار کہہ رہے کہ خان صاحب کو فتنہ قرار دے دیا اور اس فتنے کا سر ہمیں کچھ چلنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ، اس سے زیادہ بزدلانہ کون سی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ جب ملک کا وزیر داخلہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کو حقیقی آزادی مار جو ہے وہ نہیں کرنے دوں گا، اور جیسے ہی آئے گا میں اس کا سر کچل دوں گا، یہ فتنہ ہے۔ اور بار بار مریم نواز جو ہے وہ وہاں سے ٹویٹ کرتی ہے کہ عمران خان ختم ہو چکا ہے، اب نواز شریف کہہ رہا ہے کہ یہ اگلا الیکشن ہی نہیں لڑے گا۔ کس کیپیسٹی میں یہ بیانات دیے جا رہے ہیں؟ یہ سارے بیانات، یہ سارے انگلیاں، سارے اشارے تو
एक इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी अपनी कन्फेशन है, वो डराते हैं, धमकाते हैं, कत्ल की धमकी देते हैं। राना सनाउल्लाह की जबान से तो निकलता ही कत्ल है, राना सनाउल्लाह की जबान से तो निकलती ही धमकी है, और उसके ऊपर उसको पूरी की पूरी स्टेट की मशीनरी ऑन करती है। उसके ऊपर मरियम औरंगजेब स्टैंप कर देती है, फखर करती है, मरियम नवाज उसके ऊपर फखर करती है कि आपको राना सनाउल्लाह देख लेगा। बार बार कहा जाता है कि हम आपको देख लेंगे, हमने आप लोगों के लिए इतने शेल दे दिए हैं, आपके साथ आनी उससे निपटा जाएगा। क्यों निहत्ते लोगों से आनी पंजों से निपटा जाएगा? हम मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, हम मकबूजा फलस्तीन में रहते हैं, हम तो एक पुरअमन मार्च कर रहे हैं, और आपने जो खान साहब के ऊपर कतलाना हमला हुआ बजाय इसी के ऊपर आप चुप कर दे जाए। कुछ देर के लिए शर्म हया कर लें कि आपके होते हुए इस मुल्क के अंदर हो रहा है, सारी दुनिया में आपकी बेइज्जती और बदनामी हो रही है, और आप आगे से आगे जो है वो स्टेट मिनिस्टर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सही, और ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने उठाया है, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं जिहाद लड़ने के लिए, आपने सबने मेरे पास आ गया। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। कप्तान पर कातिलाना हमला, 24 घंटे लाइव कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।